الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ونصري هزوا. أفحسب الذين كفروا آيات عنك اليوم. ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان يتخذوا عبادي من دوني أولياء کہ انہوں نے میرے بندوں کو میرے سوا کار ساز بنا لیں گے. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. بلا شبہ ہم نے کافروں کے لیے
بطور مہمان نوازی جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ فرما دیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم تمہیں خبر نہ دیں ان کے بارے میں جن کے اعمال برباد ہو گئے، اعمال کے اعتبار سے نقصان اٹھانے والے ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ جن کی کوشش، جن کی محنت دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی، برباد ہو گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور وہ گمان کرتے رہے، أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یہ کہ وہ بہت ہی اچھے کام کر رہے ہیں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کر دیا۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، بس ہم کے لیے قیامت کے دن وزن قائم نہیں فرمائیں گے۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا، یہ ان لوگوں کا بدلہ جہنم ہے اس وجہ سے جو انہوں نے انکار کیا۔ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، اور انہوں نے میری آیات کو اور میرے پیغمبروں کو مذاق بنایا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على
إنك حميد مجيد. معزز محترم انتہائی قابل سخت احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، قرآن مجید اللہ تعالی کی بابرکت لاریب اور مطہر کلام سے آپ لوگوں کے سامنے 16ویں پارے میں سے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 102 سے لے کر آیت نمبر 106 یہ تمام آیات تلاوت کی ہیں، پڑھی ہیں، اور انہی آیات کا ترجمہ بالکل آسان سے الفاظ میں آپ لوگوں تک پہنچا دیا ہے، آپ کو سنا دیا ہے۔ پروردگار محض اپنی فضل و رحمت سے توفیق بخش دے کہ ان آیات کا منشا، مفہوم، معانی و مطالب میں اس کی توفیق سے آپ کے سامنے رکھ دوں، اور پھر پروردگار مجھے بھی اور آپ سب لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق بھی عنایت فرما دیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تمام تر رعنائیوں، خوبصورتیوں، انوار و برکات، رحمت و مغفرت کے ساتھ ہم سے الوداع ہوا ہے۔ اہل ایمان، اہل توحید جتنی بھی کسی کو توفیق ملی اس میں سکت و طاقت رہی، اس نے عبادتیں کی تاکہ اللہ کی ذات مجھ سے راضی ہو جائے، اور وہ منزل، وہ ٹھکانہ جس کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ وہ باغات، وہ بہشتیں جو ساری دنیا جو کچھ اس میں ہے اسے اکٹھا کیا جائے، اس باغ اور اس بہشت اور اس جنت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، ایک حصہ چھوٹا سا، وہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ ساری دنیا ایک طرف اور اس کی ایک بالشت زمین ایک طرف، اندر کی نعمتوں کے تو کیا کہنے، وہ منزل، وہ مقصود، وہ مقام اللہ ہمیں عنایت فرما۔ رمضان المبارک ہمیں یہ میسج، یہ پیغام دے کے جاتا ہے اور ہماری ٹریننگ کرواتا ہے، ایکسرسائز کرواتا ہے، مشق کرواتا ہے، تاکہ جتنے باقی ماہ ہیں ان کے لیے ہم دوبارہ تیار ہو جائیں۔ 12 مہینے ہیں،
گزر گیا 11 مہینے دوبارہ، اور 11 مہینے کے لیے جو گند مند اندر چیزیں روحانی قلبی جو ہیں اس کی صفائی کر دی ہے۔ اب 11 مہینے گزارنے میں آسانی رہے گی کہ 1 مہینہ صفائی و طہارت کر دیتا ہے، صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ جیسے ہمارے نہری نظام میں 1 مہینہ رکھا جاتا ہے صفائی، جسے نام دیتے ہیں بھال صفائی۔ نہریں بند کر دی جاتی ہیں، ٹکا لگا دیا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو سال بھر مٹی آتی ہے، گند آتا ہے، مشینیں لگا لگا کے اس کی صفائی کی جاتی ہے، اور صفائی کر کے گند باہر نکال دیا جاتا ہے۔ اب کی نہر کو کھول دیا گیا ہے، اب وہ پانی جاری ہے، اور پیچھے سے جتنا پانی آتا ہے آگے بھی جاتا ہے، کیونکہ آگے لگی ہوئی ہیں مشینیں۔ یہ صفائی کرنی تو ضروری ہے، نہ ہو تو وہاں خرابی اور وہ جلدی نہر کا حصہ بھر جائے گا اور وہ نقصان ہوگا، اس لیے بھال صفائی کی جاتی ہے۔ یوں سمجھو رمضان کا مہینہ بھی گناہوں کی صفائی کا مہینہ ہے۔ جو انسان سے غلطیاں، تقصیریں، گناہ، یہ چیزیں ہوتی ہیں، رمضان کے مہینے میں اللہ ان کی کیا کر دیتا ہے؟ صفائی کر دیتا ہے، صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ اب ضروری ہے جو محنت ہم نے کی ہے وہ محنت ٹھکانے لگ جائے، وہ محنت ضائع نہ ہو اور وہ محفوظ ہو جائے۔ اس کے لیے ہمیں حفاظتی تدابیر اختیار کرنی ہے۔ جیسے ابھی کچھ وبا آئی ہے اور بہت ساری وبا چلا بھی گئی ہے، تو جو وبا چلی ہوئی ہے اس میں حفاظتی تدابیر بتلائی جا رہی ہیں۔ ایک دوسرے سے نہ ملو، فاصلہ رکھو، ہاتھ نہ ملاؤ، جسم کو ٹچ نہ کرو، اتنا وقفہ رکھ لو، ہاتھوں کو صاف کر لو، فلاں کر لو۔ ممکن ہے تم بیماری سے بچ جاؤ، لیکن بات تو وہی ہے، تدابیر حفاظتی اختیار تو اسباب کے دائرے میں ضرور کرنی ہے، لیکن عقیدہ اور نظریہ یہی رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو کوئی بیماری لکھی ہے تو وہ جرثومہ پہنچ جائے، جہاں جتنے کمروں میں بھی محفوظ ہو جاؤ وہ پہنچ کے رہے گا، اور اس سے منظور ہے کہ نہیں کوئی چیز سے پہنچنی، جتنا مرضی پھرتے چلتے رہو، آتے جاتے رہو، کوئی چیز قریب نہیں ہوتی۔ اہل توحید، اہل ایمان کا عقیدہ اور نظریہ یہی ہونا چاہیے۔ باقی جن کا نہ ایمان ہے، نہ دین ہے، نہ قرآن ہے، ان کا ایمان دولت ہے، ان کا ایمان امریکہ ہے، ان کا ایمان مغرب و یورپ ہے، جو وہ کہیں گے وہ مانیں گے، جو اللہ کی کتاب کہے گی وہ کہیں گے یہ تو مذہبی رجحانات ہے، ہم تو نہیں مانیں گے، ہم تو مغرب کی چیزوں کو مانیں گے۔ جن کے حالت زار یہ ہے وہ تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کے مر رہے ہیں، کسی کو کیا ہو رہا ہے، کسی کو کیا ہو رہا ہے۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں، عید پہ بھی میں نے توجہ دلائی تھی احباب کی ایک بڑی خاص بات کی طرف، اب پھر توجہ دلا رہا ہوں۔ یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں، جن حالات میں ہر بندہ دوسرے سے کنارہ کش ہو رہا ہے، سگے رشتے، باپ بیٹا، ماں بیوی بچے، سگے رشتے،
ان سے بھی بندہ کیا ہو رہا ہے؟ دور ہو رہا ہے. اور اگر کوئی دنیا سے چلا جائے اسے ہاتھ لگانے کو بھی کوئی تیار نہیں. میں یہ دین کی روشنی میں سمجھ رہا ہوں اور آپ کے دلوں پہ دستک دے رہا ہوں. کہیں ہم لوگ ان میں سے تو نہیں کہ جن پر اللہ نے سزا مقرر کر دی ہے. سزا کون سی؟ جو ہم لوگ دین کا مذاق اڑاتے تھے، قرآن کا مذاق اڑاتے تھے، نبی کی سنت کا مذاق اڑاتے تھے، علماء کی تذلیل کرتے تھے، گالیاں نکالتے تھے اور علماء کو برا بھلا کہتے تھے اور عجیب و غریب الفاظ کہتے تھے، اور دین کے معاملات کو ہم لوگ کہتے تھے یہ تو پتہ نہیں کون سے زمانے کی باتیں کرتے، ہم نے جدید دور کے ساتھ چلنا ہے. کہیں ان باتوں کا وبال تو ہم لوگوں پہ نہیں پڑ گیا؟ یہ سوچ کے کم ہے، فکریہ ہے، کہیں وبال تو نہیں پڑ گیا؟ ہسپتال میں بھی ہم لوگوں کو دھیان رکھنے کے لیے عیسائی، غیر مسلم، وہ ہم لوگوں کا ٹریٹمنٹ، علاج، ہم لوگوں کو اٹھانا رکھنا وہ لوگ کر رہے ہیں. اور کوئی مر جائے مسلمان اسے ہاتھ نہیں لگاتا، اسے کہا دور ہو جاتا. اور وہ لوگ نہلا بھی رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہ نہلا رہے ہیں. پھر میت وہ ورثہ کو نہیں دی جا رہی اور وہ لے کے جا رہے ہیں جنہیں اسلام کا پتہ بھی نہیں. اور پھر وہی لوگ جنازہ اللہ جانے کون سا پڑھتے ہیں اور کون سا نہیں. اور پھر وہی لوگ رسے ڈال کے چل، جس طرح کھڈے کے اندر مردار کو ڈالا جاتا ہے وہ ڈال رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں خبر کہاں ہے، باقی کہاں ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ہم لوگ کہتے تھے دین کی کیا ضرورت ہے، دین کا مذاق اڑاتے تھے. کہیں ان باتوں کا وبال تو نہیں پڑ گیا؟ یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے. اور میں تو یقیناً کہتا ہوں معاملہ یہی ہے کہ اللہ نے دور کر دیا، دین والے دور، مساجد دور، جنازے دور، اٹھانا دور، نہلانا دور، ہر چیز دور، قبر کا پتہ ہی کوئی نہیں، اندر کیا ہو رہا ہے کوئی پتہ نہیں. اللہ نے دین والوں کو دور کر کے کہا جنہاں دے گیت گاندے سو ہون کے نال تو چوک کے جان، جنہاں دے رول ماڈل کو اپناندے سو، عیسائیوں کے یہودیوں کے کلچر کو تم اپناتے تھے، ایک کونوں چوک کے لے کے جان گے، ایک کونوں دفنان گے، ایک کونوں نوان گے، ایک سارا کچھ کرن گے، جیڑی شاید پسند کر دے سو کوئی شاید نال ہوئے گی. اس لیے توبہ کا اللہ سے معافی مانگو، یا اللہ ہم پر یہ وقت نہ لا کہ ہمارے اپنے بھی ہم سے دور ہو جائیں، دین کے معاملات بھی ہم سے دور ہو جائیں، ہمیں معافی عنایت فرما دے. تو یہ دین کی ساری چیزیں جو محنتیں ہم نے کی ہیں، یہ محنتیں ٹھکانے لگ جائیں، رمضان کی محنتیں وہ محفوظ ہو جائیں، اس کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کرنی. اب کن سے ہم بچ سکتے ہیں؟ ادھر تو رولا پڑا ہے نا کورونا، اور ادھر جو اعمال ہم نے کیے ہیں، اعمال کو کون سے کورونے پڑتے ہیں، ان کورونوں سے بھی ہم نے بچنا ہے. اب یاد رکھو، سب سے پہلی چیز ہے اعمال کو سیو کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے، بچانے کے لیے، کہ
کہ خالص اللہ کی عبادت کرنی ہے اور شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ سمجھ آ گئی جی بات پہلی؟ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنا ہے، آپ کی سنت کو فالو کرنا ہے، کسی اور طریقے کو اختیار نہیں کرنا۔ نمبر 3، اپنے اعمال کو ریاکاری سے بچا کے رکھنا ہے، اپنے آپ کو نمایاں نہیں کرنا، میں نے اتنے روزے رکھے، اتنی عبادتیں کی، اتنی تہجدیں پڑھی، اتنی نمازیں، اتنے پیسے دیے، اتنے صدقے خیرات کیے، بالکل کوئی ضرورت نہیں۔ جس کے لیے کیے وہ جانتا ہے، وہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ یہ موٹی 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 شرک سے بچنا ہے، نمبر 2 بدعت سے بچنا ہے، نمبر 3 ریاکاری سے بچنا ہے۔ اب اسے آسان الفاظ میں سمجھ لو۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، شرک جہاں آ جاتا ہے وہاں سارا کچھ کیا ہوا برباد ہو جاتا، ضائع ہو جاتا، کوئی چیز پلے نہیں رہتی۔ میں اسے یوں تعبیر کرتا ہوں، بظاہر تو آپ لوگوں کو ایک کرسی، ایک بیڈ آپ کو بڑا ٹیپ ٹاپ کے ساتھ نظر آ رہا ہے، بڑا خوبصورت، وہ ظاہراً پالش ہوئی ہے، بڑا بہترین نظر آ رہا ہے، لیکن اندر اس سے لگ چکی ہے دیمک۔ اب جو بہترین نظر آنے والا، خوبصورت نظر آنے والا، ہر ایک کو آنکھ میں لگنے والا، جو ہی بندہ اس پر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ دیا چولہا تو دیا ہر شے کی ڈڑال اور دیا ختم، ٹوٹ گیا ہے، لیکن سامنے پڑا ہوا بہترین نظر آ رہا ہے، اندر اسے لگ گئی ہے کیا؟ دیمک لگ گئی ہے، دیمک نے برباد کر دیا۔ یاد رکھو شرک بھی دیمک ہے جو اعمال کو کھا جاتا ہے، اور بندہ یہ سمجھتا ہے میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، زکاتیں دے رہا ہوں، صدقے کر رہا ہوں، تہجدیں پڑھ رہا ہوں، جمعے پڑھ رہا ہوں، قرآن سن رہا ہوں، لیکن اندر شرک آیا ہوا ہے۔ شرک اس کے سب کچھ اعمال کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ اب موٹے الفاظ میں سمجھ لیں، اس کی تفصیلات تو لمبی ہیں، پر موٹے الفاظ میں سمجھ لیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ جو اللہ کے حق ہیں ان حقوق کو اس کے بندوں کے اندر مان لینا، یہی شرک کہلاتا ہے، یہی شراکت کہلاتی ہے۔ مثلا اللہ کا حق یہ ہے کہ سجدہ اسی کا کیا جائے، اس کے سوا کسی کو سجدہ نہ زندہ کو اور نہ مردہ کو، نہ بادشاہوں کو، نہ وزیروں کو، نہ ایم این اے ایم پی اے کو، نہ چودھریوں نوابوں خانوں ملکوں کو، اور نہ جو قبر میں پڑا ہے اور اس کے سامنے ماتھے ٹیکنا، جالیوں پہ ہاتھ لگانا، ماتھے رگڑنا، یہ حق کس کا تھا؟ اللہ کا۔ اور یہ حق دے دیا کس کو؟ اس کے بندوں کو دے دیا۔ تو اللہ کا حق بندوں کو دیا تو یہ کیا بن گیا ہے؟ شرک بن گیا۔ یہ موٹے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ تعالی ساری کائنات کو بلا تفریق، کوئی مانے تب بھی کوئی نہ مانے تب بھی،
رزق دے رہا ہے. کوئی مانگے تب بھی، کوئی نہ مانگے تب بھی، خشکیوں میں بھی، صحراؤں میں بھی، تریوں میں بھی، پہاڑوں میں بھی، چٹانوں میں بھی، ہر ایک کو رزق پہنچا رہا ہے، دے رہا ہے. اب بندہ یہ کہے کہ نہیں، رب نے بھی اسی تے کھاندے ہی پیراں دا پیر، یہ بولتے ہیں نا جملہ شرکیہ، اسی تے کھاندے ہی پیاں حسن و حسین دا، اسی تے کھاندے ہی پیاں پیراں دا، سیال علیہ دا، فلانے کا فلانے کا فلانے کا. یہ حق تھا اللہ کا، کھاتے کس کا ہے؟ ہاں جی، کس کا ہے جی؟ اللہ کا کھاتے ہیں. اور جس کا کھایا جائے گیت بھی اسی کے پو گائے جاتے ہیں. جب کھاتے اللہ کا ہے تو دینا بھی کس کے نام کا ہے؟ اللہ کے نام کا دینا ہے. اب بندہ کیا کرے؟ بندہ کہے نہیں، جب تک میں شاہدولہ دربار پہ وہاں چادر نہ چڑھاؤں گا میرے رزق میں برکت نہیں ہوگی. میں جب تک وہ فلانے پیر کے پاس نہیں جاؤں گا برکت نہیں ہوگی. حالانکہ برکت دینے والی ذات کیا ہے؟ اللہ کی ہے. اب یہ اللہ کے حق بندوں کے اندر ماننا یہ کیا کہلاتا ہے؟ شرک. یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کے بات سمجھائی ہے، باقی تفصیلات دوں گا انشاءاللہ، بیان کروں گا اس کو الگ مضمون کو، لیکن اتنا سمجھایا ہے جب یہ معاملہ آ جائے، مثلا یہاں اسباب جہاں ختم ہو جائیں وہاں بندہ پکارے یا بہاب الحق بیڑا گھر، یا معین الدین چشتی بننے لا میری کشتی، یا معین الدین اجمیری میری مدد کیجئے، یا فلانے بزرگ میری مدد کیجئے. یہ پکارے کیا ہیں؟ شرکیہ. حالانکہ ہر وقت ہر جگہ ہر ایک کی پکار سننے والا کون ہے؟ اللہ. قرآن پڑھے تو قرآن یہی کہتا ہے اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جب آپ سے پوچھیں، سوال کریں، عبادی میرے بندے، کس کے بندے؟ چودھریاں دے ہیں، میاں دے، عمران خان دے نہیں، کسی کے بندے نہیں، چودھریاں نوابوں فلانے کے بندے نہیں، اسی کدھر جی؟ اللہ کے بندے. جب میرے بندے پوچھے، سوال کرے، کون سا سوال؟ کہ اللہ کہاں ہے، تو کہیے انہیں فَإِنِّي قریب، میں تو ہر وقت ان کے قریب نزدیک ہوں. قال بھی نہیں کہا، قل بھی نہیں کہا، یہ بھی اللہ نے نہیں بولا، فوراً کہا انی میرے بارے پوچھیں فَإِنِّي قریب. صفت مشبہ آئے ہیں، تمام ہے، اس میں استمرار ہے. ہر وقت میں اللہ نزدیک ہوں، کسی وقت بھی میں دور نہیں ہوتا. میرے مولا نزدیک تو ہے پر میرے مولا سندا کوئی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں جی بڑا رب کو منگ کے دیکھے ہے، گل بڑی نہیں. جس جڑے قبر والے کو آ کے منگے اینڈ کام ہو گئے فٹافٹ. میرے مولا تجھے پکارے تو پھر کیا معاملہ؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب بھی پکارنے والا کوئی بھی مجھے پکارتا ہے، اجیب
میں جواب دیتا ہوں، یہ میری مرضی ہے، کبھی میں یس میں جواب دے دوں، کبھی میں نو میں جواب دوں، یہ میری مرضی ہے۔ فرمایا پر تمہارا کام کیا ہے؟ مجھے پکارنا۔ اب سمجھ آ گئی کہ پکار کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ اگر اس کے بندوں کی پکاریں کرو گے، ندائیں دو گے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ شرک۔ یاد رکھو، ایسا یہ شرک بڑا گناہ ہے۔ قرآن اگر پڑھ کے دیکھو تمہیں سمجھ آئے، ایسا بڑا گناہ ہے۔ 24واں پارہ گھر میں جا کے دیکھو تمہیں پتہ لگے، نبی علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر میرے نبی لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ سے بھی شرک کا معاملہ ہو جائے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، بڑی تاکید۔ سونے نبی جن نے عمل تہاڈے نے وہ بھی سارے ضائع کر دیے، ختم کر دیے۔ مطلب کیا؟ نبی تو شرک سے محفوظ ہے، تو نے پھر کیوں کہا؟ میرے رب نے یہ بتلایا، اتنی بڑی ہستی سے بھی اگر یہ معاملہ ہو جائے شرک والا، بچت کوئی نہیں، معافی کوئی نہیں، جتنے اعمال سارے ضائع، اور آخرت میں نقصان و خسارہ۔ اور دوسرے مقام پہ 18 نبیوں کا ذکر کیا، 18 نبی، ان کا ذکر کر کے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر وہ بھی شرک کریں، او ابراہیم، عیسیٰ، ذوالکفل، یہ سارے انبیاء کا تذکرہ ہے، 18 نبیوں کا ذکر کر کے فرمایا اگر ان سے بھی یہ معاملہ ہو جائے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ، ان کے اعمال بھی کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، سارے کے سارے اعمال برباد۔ اور میرے مرشد نے بھی فرمایا اگر تجھے یہ کہا جائے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے، ان کو قتلتا او قتلتا، اگر تجھے قتل کر دیا جائے یا تیرے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، اور تجھے یہ کہا جائے اللہ کے ساتھ شریک بنا، فرمایا کسی صورت بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ بنانا۔ اور پھر آپ نے یہاں تک تو فرما دیا، جس نے کہا من قال لا الہ الا اللہ، جس نے دل سے یہ کہہ دیا، اس پر عمل کیا، اللہ کے سوا کوئی بھی الہ، کوئی معبود، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی نظر منتیں دینے والا نہیں، یہ دل سے اقرار کیا، دخل الجنہ، کہاں داخل ہوگا؟ جنت میں داخل ہوگا۔ اور یہ اس لیے میں زور دے رہا ہوں، یہ رمضان میں جتنے اعمال کیے، ان اعمال کو، یہ جرثومہ جو بڑا ہی خطرناک جرثومہ ہے، جسے شرک کہا جاتا ہے، یہ اعمال کو کیا کرتا ہے؟ کھا جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے، ایمان کو صاف کر دیتا ہے۔ یہ جسم، اس کو بیماری لگ جائے، خوراک ملے، دوائی ملے، معافی ہو سکتی ہے، لیکن جب شرک جیسی بیماری لگ جائے اور بندہ توبہ نہ کرے، مر جائے تو واپسی کسی صورت بھی نہیں۔ اور میرے رب نے کہہ دیا انہو من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شریک بنائے، یشرک باللہ قد حرم اللہ علیہ الجنہ،
जन्नत, अल्लाह ने उस पर क्या हराम कर दिया? जन्नत उस पर हराम हो चुकी है। मालूम हुआ आमाल को बचाना है किससे? किससे जी? शिर्क से। ये बड़ा मूजी मर्ज है, बड़ा कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक, कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक और एड्स से भी ज्यादा खतरनाक है। ये बड़ा बुरा मर्ज है। अपने आमाल को इससे क्या करना है? बचाना है। नंबर 2, बिदअत। ये बिदअत नबी की सुन्नत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बरअक्स चलना, खिलाफ चलना, अपनी मनमानी मर्जी करना दीन के मामलात के अंदर, तो ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? बिदअत। दीन पर चलना क्या कहलाएगा? सुन्नत। और दीन के खिलाफ चलना क्या कहलाएगा? बिदअत कहलाएगा। और ये बिदअत इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि दुनिया में भी आमाल ज़ाया हो जाते हैं, अल्लाह कबूल ही नहीं करता। और हदीस में मौजूद है, साफ मौजूद है कि अल्लाह ताला उस बंदे की जो बिदअत करता है, फरमाया उसकी अल्लाह सौमम वला सलातम वला हज्जम वला उम्रा वला सदक़म वला अदला, अल्लाह उस बंदे के रोजे भी कबूल नहीं करता, नमाजें भी कबूल नहीं करता, हज भी कबूल नहीं करता, उम्रे भी कबूल नहीं करता, जिहाद भी कबूल नहीं करता, फर्जी और नफली इबादतें भी कबूल नहीं करता। यख़रुजु मिनल इस्लाम, वो इस्लाम से निकल जाता है। किस तरह? कमा तख़रुजु शअरतु मिनल अजीन, जिस तरह आटे गूंदे हुए आटे से बाल निकल जाता है। अब समझ आई बिदअत कितना बड़ा, जिसे हम लोग नॉर्मल लेते हैं। और मैं ये कहता हूं हर चीज इंसान को सबक देती है, उसे सबक लेना चाहिए। अब देखो, जिनके लिए हम दुनिया में मरते थे, जिनके लिए हम बिदअत करते थे, ये तीजे, ये साते, ये कुल, ये चालिये, ये बरसिये, ये उरस, ये फलां और ये कब्रों पे अजाने, ये जिनके लिए करते थे, कोई बंदा कब्र चिल्लान वास्ते आए, मैं तो मंदिर सारे अपनी आंख नाल वेखे ने, नेड़े भी नहीं होंगे, दुआइयां पा पा के, रोले पा पा के, वो कख नहीं जे, वो कुछ नहीं जे, वो बंदा मर गया जे, वो हर चीज खत्म हो गई जे, वो जरसोने भी मर गए ने, आंदे ने जिन्नी मर्जी तू दुआई पा, असा नेड़े नहीं होना। अब देख लो, जिनके लिए मरते थे उन्होंने भी वफा न की और नबी की सुन्नत से गद्दारी करके और मुतमईन जा रहे हैं कि हमने रोजे रखे हैं, नमाजें पढ़ी हैं, हज किए, उम्रे किए, ये सारा कुछ क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। जब अमल के अंदर कौन सी चीज आएगी? बिदअत। कौन सी चीज आएगी? बिदअत। और ये भी समझा दूं, मैंने एक लफ्ज बोला है, उसे ध्यान से याद करिएगा और पल्ले बांधिएगा। दीन के अंदर इजाफा करना, ये जुमला याद रखिएगा। दीन के अंदर क्या करना? इजाफा। ऐनक बांधे हो, ये भी बिदअत है। घड़ी बांधे हो, गड्डी ते बहते हो, कपड़े बांधे हो, ये भी की ने? नबी के जमाने घड़ी ऐसी, ऐनक है सन, गड्डियां है सन, कोई नहीं, तो तुसी सारे इस्तेमाल में करते हुए बिदअत नहीं है। एक जुमला याद रखियो, गड्डी दीन, घड़ी दीन, ऐनक दीन, जुब्बे गुब्बे दीन, ये दीन नहीं ने। ए मीनार लगे होते दीन नहीं,
اے محراب بنے نے یہ دین نہیں، یہ تو بغیر اتنے بھی نماز ہو جاتی ہے، ضروری نہیں محراب پڑھی جائے۔ اس میں سمجھ لو یہ گلاں نوں، اے جی قرآن دے اوتے جڑے اعراب لگے نے یہ نبی دے زمانے کوئی نہیں سن لگے تے ہن لگے پے نے، یہ بھی کی ہے، یہ بھی بدعت بن گئی ہے تے بدعت بن گئی ہے تے ہن قرآن لبدے نے سعودیہ چ ہے نے جنہاں اوتے زیر زبراں کوئی نہیں لگیاں، لہو تے پڑھو، پر تسا کرنا کی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے کیا کیا؟ انعام۔ تو سانو پتہ ہی نہیں ہے انعام دعوے کے انعام ہوئے اساں پڑھ گئے ہیں صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ الذین انعمت علیہم جن پر میں نے انعام کیا۔ اور واحد متکلم تھے وہ مخاطب کا پتہ ہی کوئی نہیں، عربی تے کوئی نہیں جانتے، انہوں نے آسانی واسطے کی لا دتیاں نے، کوئی بندہ کفر نہ بکے، کوئی بندہ گڑبڑ نہ کرے، جدا دل کردا عربی جاندا ہے قرآن ہے نہیں دے، یہ ضروری نہیں نے زیر زبراں، اس تو بغیر بھی پڑھیا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے زیر زبراں دین دا حصہ نہیں نے، یہ تے تواڈے واسطے آسانی کر دتی گئی ہے کہ عجم ہو تے کہے گڑبڑ نہ کر دیو تے اوتے لا دتیاں گئیاں نے۔ بتاں اے نے سونے نبی نے تیسرے دن اکٹھ، اچھا بولیو ذرا، نیویں نیویں ہو ہے جی، کول تے نہیں کیتا، اجتماعی دعا کی سی ہے جی، اور نہیں چلو وہ بھی نہیں، وہ بھی پڑھے گئے ہیں، ارے قرآن خانی تے کی سی نا، خدا دی پھٹکار لگے انہاں دے اوتے جنہاں نے دین دے اوتے ظلم پایا۔ کیا صحابہ عربی دان جن پہ قرآن نبی کے زمانہ قرآن اترا، نبی نے قرآن پڑھایا انہوں نے قرآن پڑھنا نہیں آندا سی؟ آندا سی کہ نہیں ہے جی؟ انہوں نے بخشش دی لوڑ ہی کوئی نہیں کہ مینوں تانوں ہی ہے، انہوں نے بھی رو رو کے کہنے سر یا اللہ جہنم دی اگ تو بچائی، رو رو کے کہنے سر آپ انہوں نے بھی لوڑ سی، پر انہوں نے یہ قسم ہون مزے دی گل دساں، احد دے وچ کنے شہید ہوئے سن ہے جی، یاد رکھا کرو گلا 70 شہید ہوئے سن، کنے ہوئے سن؟ 70 شہید ہوئے سن، جنہوں نبی دے چچا بھی حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے، بڑے بڑے چوٹیوں دے صحابہ شہید ہوئے، قاری قرآن دے شہید ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو آکھیا انہاں دی اجتماعی دعا کرنی تیسرے دن، جاؤ جتھے مرضی، یہ فرقہ واریت تو بالا تر گل کر رہے ہیں، جتھے مرضی جاؤ، جتنے بڑے علامت الدہر والقہر کو جاؤ والغضب کو جاؤ، جتھے بھی پوچھو او یا کہ دسو جو میرا ہے جی روحاں آندیاں نے تے مولوی نے کی لانی ہوندیاں نے روحاں ان کے تھلے نہیں آندی، لانی کنے نے مولوی نے لانی لکھے دی کہنجے یہ کھیر تے مرغا چنگا ہوئے گا تگڑا تے دال نہ تھلے لیندی نہیں، دال آپ کے تھلے نہیں لیندی تے وہ روح کی تو تھلے لینی ہے تے جی وہ لیاؤ ذرا تگڑا مال تے پھر روح لائیے تھلے، وہ روح تھلے لائی تے پھر ابو دی چالیہ بھی آ گیا، احد علیہ نہیں سی لوڑ چالیہ دی ہے جی، امام بخاری کو لوڑ نہیں سی، امام مسلم نو، امام ابو حنیفہ نو، امام مالک نو، امام شافعی نو، اے حماد، علقمہ، سفیان ثوری، اٹے بڑے بڑے محدث، انہاں نوں نہیں سی لوڑ بخشش دی، چپ کر گئی، وہ گل نہیں سمجھ آندی پئی، لوڑ ایسی کوئی نہیں، پر انہوں نے سونے نبی دا عمل کھڑے ہیں نا، اساں کی دا عمل کھڑے ہیں، جو سانوں
اے غلط راہ دسی ہے مولوی نے، اے پیٹ کی خاطر اساں وہ عمل پڑیا کہ پھر اسی ڈر گئے، خوف کھا گئے کہ یار برادری نہ ٹکر لینی کو سوکھی، کو پنڈ نہ ٹکر لینی کو سوکھی ہے، کوئی اپنے نہ ٹکر لینی سوکھی، اسی ڈر گئے اس گل تو تے مینوں ایمان تے قرآن والے گل دسیو جنہ نے جلوس کٹے، گھوڑے کٹے، سب کچھ کیتا، انہوں نے ایمان والے نہ ٹکر لئی کہ نہیں لئی؟ علل اعلان کر دے، تڑلے نہ کر دے، ایکی نو تساں ویکھیا کوٹ پھنڈ کے مسئلہ نو کیتا ہے، او میاں جنہوں نے غلط کام کردیا شرم نہیں آ رہی، تو آنو نبی دی سنت اپنا دیا شرم آ رہی ہے؟ تسی ڈر رہے ہو اس گل تو لوگ ناراض ہو جان گے، اور میاں لوگاں کی پرواہ نہ کرو، نبی دی سنت سمجھ لئیے، ڈٹ جاؤ دے اتے جو ہویا دیکھی جائے گی، جڑا ناراض ہوگا پیا ہوگا۔ رشتیاں دے اپنے کو ناراض کرتے ہو کوئی نہیں ہے جی، لڑائیاں پہنگی تو رشتے ہون لگتے ہیں، زمین دے بندارے ہون لگتے ہیں، مکانہ دے بندے پہن لگتے ہیں، تو دو ناراضیاں ہوندیاں نے، اردو تے کدے پرواہ نہیں کیتی میرا بھرا لگتا ہے، میرا چاچا لگتا ہے، میرا فلان لگتا ہے، تے جب دین دا معاملہ آندا ہے اردو سانو سارا منو بھی تانوں بھی برادریاں یاد آ جاتی ہیں۔ او بھائی منو ایک گل صاف دس دیو، کسے دی جگہ کوئی ہور مدن تیار ہوگے اے جی مرنا تے دور کر لے، ہاتھ لان ہوئے تسی منظر پہ دیکھ دیو سارے ہاتھ لان ہوئی تیار ہے، نہیں آدھر ٹھیک دفنا دو ساڑھی اجازت اے حالات پڑے نے تے نبی دی سنت نال غداری کر رہے ہیں۔ سوچو احد دا لگا 40 تے پھر بخشے جنہ 40 کا بخشیا، سوچ لو تے پھر سال تو بعد عرس لگنا ہے، لگے ہے جی تقریباً 259 انہیں قریباً صحابہ نبی علیہ السلام دے نال تقریباً شہید ہو گئے مختلف جنگاں دے وچ، انہاں دا کل اجتماعی دعا برسی، چلو صحابہ نے اپنے تھاں تے رکھو نا، حضرت ابراہیم کا عرس نبی لایا ہو، میں تو پھر تو کھلیاں کر رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں، حضرت اسماعیل کا عرس، کس سے پیغمبر only one prophet، ایک پیغمبر جس کا آپ نے عرس لگایا، تے کوئی نہیں تے پھر دین ہے دے، کیوں جی دین نہیں ہے، یہ عرس دین نہیں ہے، یہ تیجے ساتے چالیے دین یہ نہیں ہے، کیونکہ سونے نبی نے نہیں کیتے، سونے نبی نے یہ کام، تو جے سونے نبی نے نہیں کیتے تو میں تے تسی کون ہونے ہیں دین دے اندر اضافے کرن والے؟ یہ سمجھ لو یہ سارا کچھ کی ہو جانا ہے، برباد ہو جانا ہے، تے اگلا حال بھی سن لو اگے کی ہونا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر جام کوثر وہ پلا رہے ہوں گے، امت کے گروہ آ رہے ہیں، اور ادھر ایک طبقہ وہ آ رہا ہے جو آپ نے نشانی بتلائی کہ ان کے وضو والے اعضاء، یہ ہاتھ، یہ بازو، یہ پیشانیاں، یہ پاؤں، یہ چمک رہے ہوں گے، یہ امت کی نشانی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور یہ امت آ رہی ہے، اور فرشتوں نے رکاوٹ ڈال دی ہے، یہ آگے نہیں جا سکتے، بیریئر لگے ہیں، یہ جام نہیں پی سکتے، یہ نبی کے قریب نہیں جا سکتے، نبی علیہ السلام کے اعضاء یہ
لہذا نمازیں وہ پڑھتے تھے، وضو وہ کرتے تھے، روزے وہ رکھتے تھے۔ یہ دیکھیں گے آپ فرمائیں گے یہ تو میرے ساتھی ہیں، یہ تو میری امت کے افراد ہیں، انہیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ جواب آئے گا، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، میرے نبی لا تدری آپ نہیں جانتے، آپ کو نہیں پتا انہوں نے کیا کیا، ما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے بعد دین میں نئے نئے کام ایجاد کیے۔ کوئی قبروں پہ اذانیں دینے لگ گیا، کوئی اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنے لگ گیا، کوئی چیزیں، کوئی ساتے، کوئی 40ویں، کوئی جمعراتیں، کوئی برسیاں، کوئی پکے مزار، کوئی کیا کرنے لگ گیا۔ انہوں نے بعد میں یہ کام کیے، میرے پیغمبر آپ نے وہ کام نہیں کیے، اس لیے روکا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر، اور آپ فرمائیں گے سوکن فسوکن، ان کو میری نظروں سے دور کر دو، انہوں نے کیوں لمن غیر بعدی دینی، انہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا تھا، اس لیے انہیں دور کرو۔ اور انہیں لے جا کے کہاں ڈالا جائے گا؟ جہنم میں۔ سمجھ آ گئی؟ بدعت بھی کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ انجام کیا ہے؟ جہنم۔ شرک کا انجام کیا ہے؟ جہنم۔ اب تیسری چیز رہ گئی، کون سی؟ ریاکاری۔ ریاکاری، اس کو نبی علیہ السلام نے شرک اصغر سے تعبیر کیا ہے، شرک اصغر۔ اور آپ نے فرمایا یہ ریاکاری اتنا بڑا گناہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جس میں آج مولوی، پیر، درویش سارے مبتلا ہیں، عام لوگ، خاص لوگ مبتلا ہیں۔ کوئی فوٹو کھچوا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی چیز دینے لگے ہیں لوگوں کو، تو وہ یہ فوٹو کھینچے دی، یہ دال دینے لگے ہیں، یہ آٹا دینے لگے ہیں، یہ فلاں دینے لگے ہیں، مشہوری ہو جائے، ہم روزے کھلوا رہے ہیں۔ یہ سب کس میں آتا ہے؟ یہ سب کس میں آتا ہے؟ ریاکاری۔ اور یہ بھی گناہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا انجام بھی جہنم۔ آپ نے فرمایا جب حساب و کتاب ہو جائے گا، 3 بندوں کو گھسیٹ کے سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ دھیان سے حدیث سنیے گا، 3 بندوں کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ صحابہ متوجہ ہو گئے، اللہ کے نبی کون ہے وہ 3؟ فرمایا ایک عالم، اسے گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ نمبر 2 مجاہد، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، اسے گھسیٹ کے ڈالا جائے گا۔ نمبر 3 وہ سخی، جو اللہ کی راہ میں سخاوت کرنے والا، مال دینے والا، اسے بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ صحابہ پریشان ہو، حیران و پریشان۔ عالم وہ تو دنیا کی ہدایت کا سبب بنتا تھا، وہ تو لوگوں کو سیدھی راہ دکھاتا تھا۔ مجاہد اپنی جان دے کے اللہ کے دین کو بلند کرتا تھا۔ سخی اپنا مال، قیمتی متاع دے کے اللہ کو راضی کرتا تھا۔ یہ تو بڑے قیمتی لوگ ہیں، یہ کیسے جہنم میں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تینوں جو عمل کرتے تھے وہ لوگوں کے لیے کرتے تھے۔ عالم جو عمل کرتا تھا، بیان کرتا تھا، تقریریں کرتا تھا، اس کا مقصد یہ ہوتا تھا لوگ کہیں واہ کیا عالم ہے، آئے ہے کمال کر دیا اس نے۔ وہ لوگوں کی واہ واہ لینے کے لیے یہ کام کرتا تھا۔ لوگوں نے واہ واہ کر دیتی، یہ کام مک گیا، میرے کو اجر کوئی نہیں،
میں دیاں گا جل لے بھائی جہنم لے، کیونکہ دین تو مذاق بنایا ہے اور چل جہنم میں چھے۔ مجاہد جہاد اس لیے کرتا تھا کہ وہ جہاد میں کہتا لوگ کہیں بڑا سپہ سالار ہے، لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، لوگ کہیں بڑا جری ہے، لوگ کہیں طاقتور ہے، لوگوں کے لیے کرتا تھا۔ آج اس کا بدلہ کوئی نہیں، ڈالو اس کو کہاں؟ جہنم میں۔ تیسرا کون جی؟ سخی، وہ بھی مال اس لیے دیتا تھا لوگ آکھن سخی ہے، لوگ آکھن بڑا غنی ہے، لوگ آکھن حاجی صاحب مال بہت مال لوگوں دے دینے، لوگوں کو کہنے کے لیے کرتا تھا۔ ہم نے کیا کیا؟ اس کا سارا معاملہ جہنم۔ اب سمجھ آ گیا شرک کا اینڈ کہاں؟ جہنم۔ بدعت کا اینڈ کہاں؟ جہنم۔ ریاکاری کا اینڈ کہاں؟ جہنم۔ اب سمجھ آئی تین یہ بڑے خطرناک وائرس ہیں، یہ تین بڑے خطرناک بیکٹیریاز ہیں جو کس کو کھاتے ہیں؟ کنوں جی؟ ایمان نو۔ کنوں کھاندے ہیں؟ ایمان نو۔ اب اس کا دھیان کرنا ہے، آیت جو بڑی ہے یہ آیتیں بھی یہی مفہوم دے رہی ہیں۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ۔ کیا گمان کر لیا؟ حسیبہ، گمان کر لیا کن لوگوں نے؟ الذین کفروا، جو انکار کرنے والے، ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہم روزوں کو نہیں مانتے، ہم نماز کو نہیں مانتے، ہم نبی کو نہیں مانتے، ہم دین اسلام کو نہیں مانتے۔ ان لوگوں نے گمان کیا کیا؟ ان یتخذوا عبادی، کہ وہ بنا لیں گے عبادی، میرے بندوں کو۔ علامہ قرطبی باقی مفسرین کہتے ہیں عبادی سے مراد کون ہے؟ انبیاء، فرشتے، اولیاء، یہ لوگ ہیں۔ کیا مطلب؟ انہوں نے میرے بندوں کو کیا کر لیا؟ بنا لیا من دونی، میرے سوا، اولیاء۔ ولیوں کی جمع ہے اولیاء۔ کارساز بنا لیا، مشکل کشا بنا لیا۔ اللہ بھی دھیاں پتر دین والا تے موری والے بھی، وہ بھی دھیاں پتر دین والے، اللہ تعالیٰ کی بیٹے بیٹیاں دینے والا۔ اور جنگ میں حضرت سلطان بہو رحمہ اللہ، وہ بھی بیٹے اور بیٹیاں دینے والے، اللہ بھی بیٹے بیٹیاں دینے والے۔ اور شاہ دولہ پیر رحمہ اللہ، وہ بھی بیٹے بیٹیاں دینے والے، جنہوں نے یہ کام کیا میرے بندوں کو، نبیوں کو، ولیوں کو، شہداء کو، ملائکہ کو، انہوں نے کارساز بنا لیا۔ فرمایا ان کا انجام سن لو، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ ہم نے ان کی مہمان نوازی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ میرے مولا، مہمان نوازی تو ہوتی ہے مہمانوں کی، تے مہمان تے اللہ دی کی ہوندی ہے، رحمت ہوتی ہے۔ مہمان کیوں کہا اور مہمان نوازی کیوں کہا؟ فرمایا دنیا میں انہوں نے بھی لوگوں کے سامنے بڑے مکر و فریب بنائے تھے۔ حضرت جی، پیر صاحب اور سرکار قبلہ، یہ بڑے بڑے نام بنائے تھے انہوں نے، اور کہا سرکار نے بس پرچی دینی ہے تے سارے جنت۔ یہاں تک کہہ دیا، صحابہ نے تو یہاں تک کہہ دیا جی بڑے حضرت صاحب خواب چاہے اور نبی علیہ السلام دے نال نے، یہ سن سکتے ہو میڈیا ہوتے حضرت موجود ہے، اور نال آئے نے
سرکار بھی نال نے اللہ دے نبی تے سرکار اکٹھے نے ہاتھاں وچ ہاتھ پائے ہوئے نے اگے ڈھول پہ وجدے نے انا للہ و انا الیہ راجعون اے جاہل مریداں نوں سنا کے تے آکھ دتے ہے جن نے سیاب والے نوں منن والے نے سارے جنت وچ جانا ہے یہ بھی جنت وچ تے دوسرے پاسوں جی ساری ٹکٹاں ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول نے انہوں نے اسی حسینیہ سارے جنت کول جانا ہے او خدا دے منو نہ تہاڈے عمل حضرت حسین جائے نہ انہاں جلوس کڈے نہ انہاں چھریاں ماریاں نہ انہاں کالے کپڑے پائے نہ انہاں شرک کیتے اپنے عمل تے انج کرو او چلو عمل نہیں بوتھی تے انج دی کر لو نا جن سونے حسین دی او شکل و صورت ہے او انج بوتھی تے کر لو اپنی تہاڈی بوتھی بھی نہیں ملدی تے ٹکٹاں لین تر پہ حضرت حسین کو خدا دا خوف نہیں آندا ڈر نہیں اللہ دا آندا یہ حال ساڈا بنے ہے اور ہم لوگ جا رہے ہیں کہاں سے کہاں جی پیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا نمازہ پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں حج عمرے کرن دی لوڑ کوئی نہیں ساڈا حج اتنے نہیں ہوندا ساڈا حج سیون ہوندا ساڈا حج جی ایران ہوندا انا للہ و انا الیہ راجعون یہ حال ہم مسلمانوں کا ہے فرمایا انہوں نے نام بدلے تھے کام بدلے تھے نوعیتیں بدلی تھی ہم نے بھی بدل دی ہے ہم نے بھی کہہ دیا انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا دنیا دے اوتے تسی بھی بڑے اپنے آپ کو سمجھدے سو تے جنہ بڑا ہوئے تے وہ دی مہمان نوازی بھی انہیں بھی بڑی ہوتی ہے نا اسی بھی تیار ہیں آؤ ذرا تہاڈی مہمان نوازی واسطے کی رکھے ہے جہنم کی رکھے ہے میرے مولا کیوں یہ کیوں ہو گیا کیا عرس لگانا کیا یہ قل پڑھنا قرآن ہی تو پڑھتے ہیں تسبیحیں تو کرتے ہیں کھانے تو کھلاتے ہیں میرے مولا پھر یہ کیا ہو گیا فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا اسی رب تمہیں دسن لگے ننبئكم ہم تمہیں خبر دیتے ہیں بالاخسرین اعمالا اعمال کنج برباد ہوندے نے کنج ضائع ہوندے نے کنج نقصان ہوندا ہے کنج میرے مولا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہ لوگ ضل ضائع ہو گئے ختم ہو گئے برباد ہو گئے کیا سعیہم ان کی کوششیں ان کی محنتیں کدھر فی الحیات الدنیا کہاں جی دنیا کی زندگی میں وہ نمازیں بھی پڑھتے رہے مسجدیں بھی بناتے رہے اور مدرسے بھی آباد کیے قرآن بھی یاد کیے حج اور عمرے کیے صدقے اور خیراتیں کی پر سارا کچھ کیوں جی برباد ہو گیا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا اللہ نے ضائع کر دیا برباد کر دیا کیونکہ شرک آ گیا تھا کفر آ گیا تھا اور وہ گمان کرتے رہے أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا لفظ میرے اللہ نے چن چن کے رکھے ہیں یحسنون صنعا وہ بڑے خوبصورت کام کر رہے ہیں بڑے چنگے کام پہ کر دینے اجتماعی دعا بڑا چنگا کام پہ کر دینے قل خانی بڑا چنگا کام پہ کر دینے تیجا بڑا چنگا کام پہ کر دینے سرکار دے ہوتے ماتھا قبر میں ٹیک دے پہ نے بڑا چنگا کام پہ کر دینے یہ کام تو وہ سمجھتے ہیں وہ بہت اچھے کرتے رہے پر اللہ نے کیا کر دیا ہے ضائع کر دیا ہوا ہے کیونکہ نبی کے ساتھ عمل نہیں مل رہے میرے نبی تو فرما کہہ گئے لعن
انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنتیں ہوں یہودیوں پر، عیسائیوں پر، انہوں نے کیا کیا؟ نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ ہن جاؤ مزاراں دے اوتے دیکھو کی پہ ہوندا ہے، اپنی اکھاں نال متے سمجھو میں لگے ہوں، بے شک اپنی اکھاں نال دیکھ لو اوتھے کس طرح شرک ہو رہا ہے، او سجدے کر رہے نے۔ سونے نبی نو صحابہ آکھیا سی اللہ دے نبی کیسر و کسرا دے دربار وچ انہاں دے سامنے جھکدے نے، انہاں دی شاناں کی تہاڈی عظمت نال تے کوئی مل نہیں سکدا، اجازت دیو اسی تہاڈا سجدہ کریے۔ سونے نبی فرمایا کیا میں دنیا کو ٹر جاؤں گا میری قبر پہ سجدہ کرو گے؟ صحابہ کا بالکل نہیں، کیونکہ اسا دین تو اڈے کول پڑھی گئی ہے کہ سجدہ اللہ دے سوا کسے نو نہیں۔ فرمایا کہ سجدہ جائز ہوندا نا کسے دا بھی، میں عورتاں نو بیبیاں نو حکم دیندا اپنے خاندان نو سجدہ کرو، پر اے سجدہ جائز نہیں۔ اس وجہ نال ایتھے گل بھی سمجھ لو، اے جڑی بات ساڈے وچ حالت آ گئی ہے نا، انڈیا دے ڈرامے ویکھ ویکھ کے بیڑا غرق ہو گیا ساڈا جی۔ اما جی دا سجدہ کرتے نے، پتر لائے نے کدھر ڈگری لے لئیے یا کامیاب ہو جاتا کہ کی کرتا ہے ماں دے پیراں نوں چھوندا ہے، یا اتنے اپنا اے رکھتا ہے کہ میں جتھے پہنچیا ہاں اے ماں دی وجہ نال پہنچیا ہاں۔ اے انڈیا دے ڈرامے ویکھ ویکھ کے نا اے بیماری آ گئی۔ یاد رکھو باپ بھی ہوئے، ماں بھی ہوئے، مرشد پیر تے عالم بھی ہوئے، سجدہ اللہ کے سوا کسے دا جائز نہیں۔ سمجھ آ گئی گل؟ کسے دا جائز نہیں، جتنا بڑا ہوئے احترام اپنی جگہ دے، پر اللہ دا حق بندیاں نوں نہیں دینا۔ جے دتیا جے تے اعمال کی ہو جانے نے، برباد تے ضائع ہو جانے نے۔ او سمجھدے رہو تسی میں نمازاں بھی پڑھدا پیا، میں روزے بھی رکھدا پیا، سب کچھ اللہ ضائع کر دے گا۔ میرے رب نے اے اگلی آیت وچ آخر یہ گل کی، اولئک الذین کفروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا، فحبطت اعمالهم، حبطت کا معنی کی ہے ضائع، برباد، 50 سال دیا محنتاں ختم، ضائع۔ جس طرح نہیں سمجھ لو بندہ ڈیٹا جڑا ہے نا وہ فیڈ کرتا ہے، 40 سال 50 سال جنہ 60 سال سارے اداریاں کا ڈیٹا فیڈ کر لیتا ہے، محفوظ کرتا ہے۔ ایک وائرس آتا ہے کی کرتا ہے؟ صفائی نلو نل، اتھے بے کے ہاتھ کرتا ہے میں تے انہاں کچھ کیتا سب کچھ ضائع۔ اے سمجھ لو شرک تے بدعت ایڈا ڈاڈا وائرس دے، جنیاں نیکیاں کیتیاں ہے سارا کی کر دیندا ہے، فلیش ختم، کچھ بھی بچدا نہیں ہے۔ اس تو بچ کے رہنا ہے، اینا جرثومیہ دا دھیان رکھنا ہے۔ ایک کورونے تو زیادہ، ایک کورونے تو زیادہ، کینسر تو زیادہ، شوگر تو زیادہ، بلڈ پریشر تو زیادہ، جنیاں بیماریاں نے سب تو بڑی بیماری کی ہے شرک، اس تو بڑی بیماری بدعت۔ اے بیماریاں بڑیاں خطرناک نے، ایک کھاندیاں کنوں نے اعمال کو برباد کر دیا جی۔ انہاں دا دھیان رکھیو تے فرمایا قیامت والے دہاڑے بندہ آوے گا ایڈیاں نیکیاں تے سارا کچھ ہو نمازاں روزے، پر اسی کی کریں گے؟ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، تول دے وچ انہاں دا کوئی بھی وزن نہیں ہوے گا۔ یہ سمجھ لو سونے دا ذرہ بھی ہوگے تے وہ دی قیمت ہوندی ہے، تے سکریپ دے ڈھیر بھی لا دیو وہ دی کی ویلیو ہوئے سونے دے اگنے جے توحید ہوئی، نبی دی سنت ہوئی، تے ریاکاری تو بچے چھوٹے جے تھوڑے جے عمل بھی ہو
بچنا جے تے جے شرک تے بدعت داخل ہو گئیاں اے مسجد کی آسمان و زمین دا خلا بھی بھرن لگ پو نیکیاں نال اس ستریب جے کوڑا جے کوئی کم نہیں کوئی فائدہ نہیں اے میرے رب نے ان آیات سے بیان کر کے آکھیا ہے ذالک جزاؤہم جہنم اوے اے جے بدلہ انہاں دا کی جہنم بدلہ جے بما کفروا میں ظلم انہاں نال نہیں کیتیا بما کفروا جیڑا انہاں نے انکار دنیا تے کیتے سی نا قرآن دا او شرک کردے سن بدعت کردے سن اے او دی سزا وے تے ہور کردے کی سن واتخذوا آیاتی و رسلی ہزوا انہاں نے میری آیات نو تے میرے پیغمبراں نو کی بنایا سی ہزوا مذاق کی بنایا سی مذاق بنایا سی تے مذاق انج کدے نماز پڑھ لئی تے کدے کوئی نہیں روزے ہپ ہپ کھادا تے روزے کوئی نہیں مستنڈا کھاندا پیندا آندا جی میرا دل ڈوبا لگ پیندا میں روزہ نہیں رکھ سکدا ہے تے او جی میں کھلواں تے میں ٹہر پڑنا نماز وچ اے کی سی مزاق او جی بخشنا ہویا تے بخش دے گا او جی سانو نبی دی امت نوں نہیں بخشنا تے کینوں بخشنا سو اے کی کھچاں مذاق اے پیغمبراں نوں بھی مذاق بنایا انہاں دی سنت دیاں دھجیاں اڑائیاں تے آیاتی تے جڑیاں میریاں آیات سن قرآن دیاں انہاں نوں بھی مذاق بنایا تے جیڑا بندہ میری آیات نوں تے میرے پیغمبراں نوں مذاق بنائے میں انہوں کی بنا دیاں گا میں انہوں مذاق بنا دیاں گا انہاں دا ٹھکانہ جہنم میں اس ساری گفتگو دا خلاصہ نکلا اپنے اعمال نو بچاؤ اپنے اعمال نو بچاؤ کنا وائرساں تو نمبر 1 شرک خطرناک وائرس ہے نمبر 2 بدعت خطرناک وائرس ہے نمبر 3 ریاکاری دکھاوا یہ خطرناک وائرس نے ان وائرسوں کو اپنا کی کرنا جے اپنے ایمان نو اپنے اعمال نو بچا کے رکھیو جے بچا لیا جے پھر موجہ نے تے جے یہ وائرس پہ گیا ساری نیکیاں روزے رمضان ہر چیز ختم ہو جائے گی اللہ سانو محفوظ رکھے توحید اتے قائم رکھے سنت اتے قائم رکھے تے اے دے اتے ہی ساڈا خاتمہ فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین